السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرقیب ندوی۔ آج اردو گرامر کا سبق نمبر 2 لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے سبق میں جو کچھ میں نے پڑھایا تھا، جیسے کہ حرف کسے کہتے ہیں، حروف تہجی کسے کہتے ہیں، مفرد حروف کسے کہتے ہیں، مرکب حروف کسے کہتے ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں، پھر لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، موضوع، مہمل، یہاں تک میں نے پڑھا دیا تھا۔ تو جتنا میں نے پچھلے سبق میں پڑھایا تھا اسی کو ایک چارٹ کی شکل میں، اس کو ایک نقشے کی شکل میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ ایک کام کر لیں کہ یہ جو میں نے چارٹ بنایا ہے، اس چارٹ کو، اس نقشے کو آپ اپنی کاپی میں سیم ٹو سیم اسی طرح سے اتار لیں، یا پھر اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کو بس 1-2 منٹ میں جلدی میں نے کس انداز میں کیا لکھا ہے سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آج کا سبق میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ تو آپ لوگ، امید ہے میں تھوڑا سائڈ ہٹ جاتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں پورا، اور چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، تھوڑا سمجھ لیجئے اس کو میں نے کیا لکھا ہے۔ قاف، لام، میم، یعنی قاف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جب یہ 3 حروف مل گئے، 3 حروف ترتیب سے مل گئے، تو وہ بن گیا، کیا بن گیا؟ قلم۔ اب جب ایک ساتھ 3 حروف ایک ترتیب سے مل گئے، تب پھر ترتیب سے ملنے کے بعد جو چیز بنتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ لفظ، اس کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، یا پھر 2 یا 2 سے زائد حروف کو ترتیب سے لکھ دینے کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے۔ تو یہاں دیکھیں ترتیب سے لکھ دیا گیا ہے قاف لام میم کو، اس لیے یہ لفظ بن گیا، اور یہ ہمارے منہ سے یہ ایک ساؤنڈ بھی نکل رہی، آواز بھی نکل رہی ہے، اس لیے کیا بن جائے گا؟ یہ لفظ بن جائے گا۔ یہاں تک پہلے انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں PEN، تو P ایک لیٹر، E ایک لیٹر، N ایک لیٹر، تو اب یہ 3 لیٹر مل کر کے کیا بن گیا؟ پین۔ تو پین کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ پین کو کیا کہیں گے؟ ورڈ۔ یہاں لکھ دیا گیا ہے، پین کو کیا کہیں گے؟ ورڈ، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اب ہندی میں بھی دیکھیے، کا، لا، کا اکشر، لا اکشر، ما اکشر۔ اب یہ 3 اکشر مل کر کے کیا بن گیا؟ قلم۔ قلم کو ہندی میں ہم کیا کہیں گے؟ شبد۔ یعنی لفظ جس چیز کو کہیں گے انگلش میں اس کو ورڈ کہیں گے، اور ہندی میں شبد کہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں لفظ کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں۔ یہاں پہ لفظ کی 2 قسمیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل۔ لیکن انگلش میں یہ موضوع اور مہمل کا کوئی ٹرم نہیں ہے، کوئی اس کی اصطلاح نہیں ہے، ہندی میں بھی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ جو ہے یہ جو لفظ ہے، لفظ کے یہاں 2 قسمیں بنی، پھر 2 قسموں میں سے دیکھیں جو موضوع ہوتا ہے، ٹھیک، موضوع اور مہمل تک ہم نے پڑھا دیا تھا، موضوع اور مہمل تک ہم نے پڑھا دیا تھا۔ اب آج کے سبق میں ہم لوگ انشاءاللہ موضوع اور مہمل سے آگے بڑھیں گے، موضوع اور مہمل سے آگے بڑھیں گے، اور یہاں پہ جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں بس اتنی ہی چیزوں کے بارے میں اب دیکھ لیں کہ موضوع اور مہمل کی انگلش میں کوئی اصطلاح نہیں آتی ہے، نہ ہندی میں کوئی اصطلاح آتی ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے کہ ورڈ کو ہم 2 بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں، ورڈ کو 2 بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں، جس طرح یہاں لفظ کو 2 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ اور کلام۔ تو اسی طرح سے ورڈ کو ہم ڈائریکٹ نیچے لے کر کے آتے ہیں، ان کو 2 بھاگ میں بانٹ دیتے ہیں۔ جس کو ہم اردو میں کلمہ کہتے ہیں اس کو انگلش میں ہم ورڈ کہیں گے، اور یعنی یوں سمجھ، لفظ کو بھی ورڈ کہیں گے انگلش میں، اور کلمہ کو بھی ورڈ ہی کہیں گے انگلش میں۔ اسی طرح ہندی میں لفظ کو بھی ہم شبد کہیں گے، اور کیا کہتے ہیں، کلمہ کو بھی شبد کہیں گے۔ کلمہ کو ہم ورڈ کہیں گے، ہندی میں شبد کہیں گے، اور کلام کو انگلش میں سینٹنس کہیں گے، اور ہندی میں واقعے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ کلمہ کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اسی کو لے کر کے انگلش میں بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں یہاں بنتی ہیں۔ پہلی قسم اسم ہے، تو اسم کو انگلش میں ہم ناؤن کہتے ہیں، ہندی میں سنگیا کہتے ہیں، ہندی میں سنگیا۔ اور فعل کو ہم انگلش میں ورب کہیں گے، اور ہندی میں کریا کہیں گے۔
حرف یہ جو ہے، یہ حرف ہم لوگ جو پیچھے حرف پڑھے ہیں اس طرح کا یہ حرف نہیں ہے، یہ دوسرے طریقے کا حرف ہے، اس کی تعریف آئے گی۔ تو ہاں اسٹوڈنٹس، پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا موضوع اور مہمل تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب موضوع اور مہمل سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مہمل موضوع کا تو مطلب ہے لیکن مہمل کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب مطلب نہیں ہے تو اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب موضوع کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب موضوع کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دو حصے نظر آتے ہیں، یعنی موضوع کی دو قسمیں نظر آتی ہیں ہمیں۔ جب ہم پہلی قسم کو دیکھتے ہیں تو اس قسم میں ہمیں کلمہ نظر آتا ہے، یعنی موضوع کی پہلی قسم کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ اب کلمے کو ہم لوگ انگلش میں ورڈ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے لفظ کو بھی ورڈ کہیں گے، کلمہ کو بھی ہم لوگ ورڈ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہندی میں شبد کہیں گے۔ اب ورڈ کسے کہتے ہیں، شبد کسے کہتے ہیں، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اردو میں اس کی تعریف کیسے لکھی جاتی ہے اس کو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ آپ لوگ یہ تعریف یاد کر لیں گے، پریبھاشا، ڈیفینیشن یاد کر لیں گے۔ تو اس کی تعریف، کلمہ کی جو تعریف ہے وہ یوں ہے کہ جو لفظ بامعنی مفرد ہو جو لفظ بامعنی مفرد ہو، بامعنی یعنی معنی والا، معنی دار، مفرد کا معنی اکیلا، تنہا، یعنی کوئی ایسا لفظ جس کا کوئی مطلب بھی بنتا ہو اور وہ لفظ اکیلا ہو، یعنی ایک لفظ نہ ہو بلکہ ایک اکیلا لفظ ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب بھی بنتا ہو تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ساجد ایک اکیلا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک انسان کا نام ساجد ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لفظ کو جو اکیلا ہو اور اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ اسی طرح سے آیا، کوئی اگر آنے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم آیا کہتے ہیں۔ تو آیا، جب آیا تو یہ بھی کلمہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اکیلا ہے اور یہ ایک معنی بھی دے رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بات بہترین سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو لفظ اکیلا ہو اور معنی دار ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ اب جو ہے موضوع کی جو دوسری قسم ہے، اس کا دوسرا بھاگ ہے، وہ ہے کلام۔ کیا ہے؟ کلام کو ہم انگلش میں سینٹنس کہیں گے۔ کلام کو کیا کہیں گے؟ سینٹنس کہیں گے، اور ہندی میں ہم واقعہ کہیں گے۔ واقعہ جانتے ہیں، سینٹنس بھی جانتے ہیں بہترین طریقے سے جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کلام شاید کہ نہ جانتے ہوں۔ تو آپ کو اگر سینٹنس کا ڈیفینیشن یاد ہے، واقعہ کی پریبھاشا یاد ہے، تو آپ اسی پریبھاشا کو کلام کی پریبھاشا میں آپ لکھ دیں، آپ کا ایک دم معنی فٹ بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اردو میں اس کی تعریف کیسے ہوتی ہے اس چیز کو آپ دیکھ لیں۔ کلام کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو، دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ اب ان کو صحیح سے اچھے سے سمجھیے، دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، اور ساتھ بامعنی ہو، یعنی معنی دار ہو، اس کا مطلب ہو، ٹھیک ہے، یعنی مہمل نہ ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مہمل نہ ہو، معنی دار ہو۔ تو اگر معنی دار ہیں تو اس کا جو ایک مجموعہ ہے، یعنی ایک ساتھ اس کو لکھا ہوا ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک ساتھ جو ہے ایک ہی واقعے میں آیا ہے، تو اس کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے؟ کلام کہیں گے، یا پھر مرکب بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی الگ بحث ہے کہ کلام اور مرکب میں کیا فرق ہے، اس چیز کو ہم انشاءاللہ آگے چل کر کے سمجھائیں گے۔ اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، جیسے آپ یہاں دھیان سے دیں گے، ساجد آیا، ساجد ایک لفظ ہے، آیا ایک لفظ ہے۔ خالد نیک ہے، خالد ایک لفظ ہے، نیک ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے۔ یہاں پہ کل ملا کے تین الفاظ ہیں۔ تو تعریف میں بھی آپ نے پڑھا، دو یا دو سے زیادہ لفظ جو لفظ ہوں اور وہ بامعنی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ کلام کہیں گے۔ تو یہاں دیکھیں ساجد، یہاں پہ ایک سے زیادہ یعنی دو ہیں، اور یہاں پہ دو سے زیادہ ہیں۔ اب اس کو ہم کلام کہیں گے۔ ساجد آیا، یہ مجموعہ ہے۔ آپ اگر الگ الگ بولتے ساجد کہا کر کے رک جاتے تو پھر یہ کلمہ ہوا۔ آیا آپ پھر بعد میں بولیے اکیلا اس کو، تو پھر اس کو ہم کلمہ کہہ دیں گے۔ لیکن اگر ایک ساتھ اس کو بول دیں گے، یعنی مجموعہ بنا دیں گے دونوں کو، تو پھر یہ جو ہے آپ کا کلام بن جائے گا۔ ساجد آیا یہ ایک کلام بن گیا۔ اسی طریقے سے یہ تین لفظ ہیں، آپ اگر ایسے ہی خالد بولیں تو یہ کلمہ ہے، ٹھیک۔ نیک بولیں کلمہ ہے، ٹھیک۔ لیکن جب ان کو ایک ساتھ استعمال کر دیں گے کہ خالد نیک ہے، خالد نیک ہے، جب ایک ساتھ استعمال کر دیں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ کلام۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں۔ اب پھر کلام کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب کلمہ کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کلمے کی تین قسمیں نظر آتی ہیں، 1 2 3، اسم، فعل، حرف، یہ تین قسمیں ہیں۔ جلدی ان کی تعریفات کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، ان کے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، ہندی میں سنگیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسم کی تعریف اردو میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو بتائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کے نام کو بتائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ جیسے محمود، یہ کسی شخص کے نام کو بتا رہا ہے، محمود کسی نہ کسی آدمی کا نام ہوتا ہے۔ بہار، یہ کسی نہ کسی جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح پنکھا، یہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، فعل کو انگلش میں ورب کہیں گے اور ہندی میں کریا کہیں گے۔ انگلش میں ورب اور ہندی میں کریا۔ دیکھیے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں سمجھا رہا ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے جو ہی فعل کو کہہ دیا ورب اور کریا، تو جو خاص کر کے ان میٹرک کے بچے ہوں گے فوراً سمجھ جائیں گے کہ ورب کسے کہتے ہیں، کریا کسے کہتے ہیں، ورب اور کریا کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو اب فوراً جو ہے ورب کو اردو میں ہم فعل کہیں گے، تو جو ورب کا ڈیفینیشن ہوگا وہی فعل کا بھی ڈیفینیشن ہوگا، تو اسی کو آپ اردو میں لکھ دیجئے، آپ کی تعریف بن کے نکل آئے گی۔ لیکن پھر بھی تعریف ہم اردو میں بھی لکھ دیے ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ کر کے یاد کر لے سکتے ہیں۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے، کوئی بھی کام ہو، اگر وہ کام ہو رہا ہو اور یا کر رہا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ جیسے جاتا ہے، کوئی جانے کا کام جاتا ہے تو گویا کہ جانے کا کام کر رہا ہے۔ کوئی لکھے گا تو گویا کہ کوئی لکھنے کا کام کرے گا۔ کھایا، اگر کسی نے کھانا کھا لیا تو گویا کہ کسی نے کھانے کا کام کیا ہے۔ تو یہ ساری مثال کس کی ہیں؟ فعل کی ہے۔ اب آگے تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات سے مل کر کے معنی دے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات سے مل کر کے معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے۔ یعنی جو دوسرے کلمات سے حرف ملے گا نا، تو حرف دوسرے کلمات سے ملنے کے بعد جو دوسرے جو کلمات ہوں گے ان لوگوں کے درمیان یہ حرف جو ہوگا یہ تعلق یعنی رشتہ، تعلق پیدا کرنے کا کام کرے گا۔ اب مثال یہاں پہ میں نے ایک دیا، ذرا جگہ کی کمی تھی تو اب ذرا دھیان سے دیکھیں، یہاں لکھا ہوا
میں مسجد سے گھر تک گیا. میں اگر کہوں گا تو میں یہ اسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مسجد یہ بھی اسم ہے. سے یہ جو سے ہے یہ حرف ہو جائے گا. گھر یہ ناؤن اسم ہو جائے گا. تک یہ حرف ہو جائے گا. گیا یہ فعل ہو جائے گا. تو اب ذرا دیکھیے یہ اگر آپ صرف حرف کو یعنی سے اور تک یہ دو لفظ جو ہیں یہاں پہ حرف ہیں. اب اگر سے کو آپ اکیلا بولنا چاہیں گے سے تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے تک یہ حرف ہے. اس کو بھی آپ اکیلا اگر سے بولنا چاہیں گے تک 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 تو دوسرا کہے گا سلا پاگل ہے یہ تک تک کیا بکے چلا جا رہا. تو لیکن دیکھیے اکیلا بول دیے سے کوئی معنی نہیں نکلا. تک 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 بولے کوئی معنی نہیں نکلا. لیکن اسی کو اگر چند دوسرے کلموں کے ساتھ ملا کر کے استعمال کر دیے تو اس کا مطلب بن گیا. دیکھیے میں اسم, مسجد اسم, ٹھیک ہے, گھر اسم, گیا فعل. تو ان کلمات کے ساتھ جب سے اور تک کو استعمال کیے تو اس سے ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ جو مسجد جو جگہ ہے وہ ہماری حد ہے. وہاں سے ہمارے سفر شروع ہوا, یعنی جانے کا کام جو شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد سے. گویا کہ ایک حد ہم کو بتایا جا رہا ہے. سے کے ذریعے سے ہمیں ایک حد بتایا گیا اور وہ حد کہاں جا کر ختم ہوا؟ گھر میں جا کر. اور تک کے ذریعے سے وہ اس حد کو ختم کیا گیا. یعنی گھر سے مسجد تک کے جانے کا جو تعلق ہے, ٹھیک ہے, گھر سے مسجد تک جانے کا جو تعلق ہے وہ لفظ سے اور تک کے ذریعے سے اس تعلق کو پیدا کیا گیا. تو بہرحال یہ جو حرف ہوتے ہیں آپ اس کی تعریف میں آپ یوں اگر آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے, اور اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. پھر سے اس کو ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں, اس کی تعریف کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کلمہ ہے, حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا اکیلا معنی نہیں دیتا ہے. اکیلا اس کو آپ ہزاروں بولتے جائیں اس کا معنی نہیں دے گا. لیکن پھر دوسرے 2-3 کلمات کے ساتھ, 2 کلمات کے ساتھ, 3 کلمات کے ساتھ, یعنی دوسرے کلموں کے ساتھ جب اس کو استعمال کریں گے تب اس کا ایک مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہاں سے کا کیا مطلب ہو رہا ہے, یا تک کا کیا مطلب ہو رہا ہے, یا پر کا کیا معنی ہو رہا ہے. اس طرح سے یعنی حرف کا مطلب تب پھر سمجھ میں آئے گا, اکیلا سمجھ میں ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جس کو میں نے آج بیان کی. اب باتیں بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہیں. انشاءاللہ یہاں سے آگے میں دوسرے ویڈیو میں, یعنی جو ہمارا اردو گرامر کا تیسرا سبق ہوگا, تیسرا ویڈیو ہوگا, اس میں انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھاؤں گا. تب تک کے لیے عبدالرقیب کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.